آج کل کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ لڑکے بگڑ رہے ہیں، لڑکیاں بھی اب آپے سے باہر ہیں۔ کس کی بیٹی کی کس وقت ویڈیو ریل وائرل ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اللہ اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بیٹیاں کر رہی ہیں، نہیں یہ آپ کر رہے ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کی بہن بیٹی کی ریل وائرل نہ ہو اور وہ بے حیا بن کے فیس بک پہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ آپ تو کہیں دیکھتے نہیں ہیں، آپ ریل دیکھنا بند کریں۔ آپ لڑکیوں کو، ایک لڑکا دیکھ رہا تھا ریل ایسے کر کے سویپ 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 انسٹاگرام پر گندی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی سگی بہن کی ویڈیو اتنی ہی گندی آئی، اتنی ہی بے حیائی اور بے شرمائی کے ساتھ جتنا وہ دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، ایک دم ماں کے پاس پہنچا، کیا میری ماں، کیا میری بہن یہ ریل بھی بناتی ہے؟ مجھے تو نہیں خبر۔ اندر جا کے پوچھا تو بہن پھر انکار نہیں کر سکتی تھی، بولی ہاں بناتی ہوں۔ کیوں بناتی ہے؟ کیسے بناتی ہے؟ جیسے تو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں، اور دوسروں کی بہنوں کی ریلوں کے مزے لینے والوں، تمہاری بھی تو گھروں میں بہنیں ہیں، تمہاری بھی تو بیویاں ہیں، تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیبیاں، تمہاری بیٹیاں غیر مردوں کی نظر سے محفوظ رہیں تو تم اپنی نظروں کو کنٹرول میں کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ لمبی لمبی تصویریں، لمبے لمبے ویڈیوز پاگل کر دیے عورتوں نے اپنے بچے۔ موبائل بچہ رویا، ہلکا سا کام ہے موبائل دے دو۔ اب بچہ چھوٹا سا، ایک تو موبائل کی اسکرین، اس کی آنکھوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بچوں کو جو موبائل دیتی ہیں عورتیں، اس پہ کیمبرج یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، اور ان کا یہ جو بچے روتے ہیں، یہ بچوں کے جو روتے وقت موبائل دیتی ہیں عورتیں، یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں۔ یہ مائیں اپنے بچوں سے دشمنیاں نکال رہی ہیں، اور کیا ہوا؟ بچہ پاگل۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچہ جب اوپر سے کود گیا، ماں کو تب پتا چلا کہ اس کا بیٹا جو پاگل ہوا، پہلے وہ موبائل میں گیم کھیلا، پھر اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اوپر سے کود کے نیچے کو گر گیا، اور وہ پونے میں ابھی یہ 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، بی بی سی پہ خبر آئی۔ اس کے علاوہ کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل ہو گیا۔ اچھا، اس پاگل بچے کو جب دیکھا گیا، اس پاگل بچے کو، تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں پب جی کے اندر ہے۔ تیرے باپ کا ہے؟ میرا باپ پب جی کے اندر ہے، اسی موبائل کے اندر ہے۔ یہ پب جی، یہ آپ کا فری فائر، یہ ذہن کو مفلوج کر رہا ہے۔ یہ معاذ اللہ، یہ جتنے بھی ہیرو ویرو ہیں، یہ اس کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، ان پہ لعنتیں ہیں، یہ بدبخت ہیں، پبلک کے پیسے سے یہ ہیرو بن گئے، یہ فلاں کھلاڑی ہے اور یہ اس کا ایڈ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو نہیں کھلائے گا، مگر تمہارے بچوں کے لیے وہ ایڈ کر رہا ہے تاکہ تمہارے بچے اس کو کھیلے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ میری بہنوں، بھولی بھالی ہو آپ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا جو بچہ ہے، وہ کہہ لگا یہ آپ کا بچہ، یہ ڈرگ، اب وہ پاگل ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے تیری ماں کہاں ہے؟ کہہ لگا پب جی کے اندر، میرا باپ پب جی کے اندر۔ ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں، 5 سال کا بچہ پاگل ہو کر کہتا ہے تو میری ماں نہیں ہے، مجھے تو نے وقت کبھی نہیں دیا، مجھے تو نے وقت نہیں دیا، تو مجھے موبائل کے حوالے کر دیتی تھی۔ باپ جاہل ہے، وہ گھر آیا اور بھی فیس بک چلا رہا ہے، گھر آ کر بھی۔ ارے توڑ دو یار ایسے موبائل، جو 4 لوگوں کو آپس میں باتیں نہیں کرنا دے رہے، رشتہ دار مل کے بھی ہر گھروں میں بیٹھے ہوئے موبائل چلانا ہے۔ 4 دوست ایک ساتھ ملے ہیں، 5 لوگ۔ پہلے لوگوں کو اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنی موبائلوں کے آنے کے بعد یہ نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، کیونکہ آپس میں نہ تو وہ کمیونیکیشن کرتے، نہ آپس میں بات کرتے، بس وہ موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چھین لو ایسے موبائل اور توڑ دو ایسے موبائل جو تمہارے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، رات کے وقت میں جو آپ نے یہ موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھی، تو کسی نے تو نہیں دیکھا، چلو ٹھیک ہے، مگر اللہ نے دیکھ لیا۔ اچھا یہ بتا، اگر تجھ کو خبر ہو کہ تیرا باپ کمرے میں آنے والا ہے تو تو ایک دم موبائل بند کر دے گا، اور تیرا رب تو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بتا، تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہے، یعنی اپنی تنہائی میں جو نیک ہے، جو آج کے زمانے میں اپنے موبائل کو، اللہ کا شکر ہے کہ نہ میں انسٹاگرام چلاتا ہوں، نہ میں فیس بک چلاتا ہوں، اس وجہ سے میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ اس چیزوں سے بار بار بچ پاؤں۔ میں کمزور انسان ہوں، تو اس سے اپنے موبائل میں نہیں چلاتا، اور روز اپنے رب سے 2 رکعت نماز
نماز پڑھ کے کہتا ہوں مالک مجھے موبائل کے فتنے سے محفوظ رکھنا، چونکہ میں یہ جانتا ہوں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، مجھے یہ خبر ہے ایمان کے لیے کتنا یہ سخت کا زہر قاتل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک بندے کو دیکھا وہ حتیم پہ دعا کرتا تھا یا اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا، پھر وہ آگے ملتزم پہ یہی دعا کرتا ہے، وہ پھر رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، رکن اسود پر یہی دعا کرا، وہ پورے حرم میں دعا کرتا ہے اے اللہ میری بخشش کرنا، میرے مالک میں ایمان پہ موت آ جائے، مجھے ایمان پہ موت آئے۔ کہتے 3 دن لگاتار روتے ہوئے حرم میں اس کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، بار بار ایک ہی بات کہتا ہے، یہ اور کوئی دعا یاد نہیں، اتنا روتا ہے کوئی بات ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں میرے 2 بھائی، ایک نے 40 سال اذان پڑھی، ایک نے 35 سال اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، مگر دونوں یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے۔ کہ کیسے کہ آنکھیں ان کی گندی تھیں، عورتوں پہ بری نظر ڈالتے تھے، اس وجہ سے مرے تو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ میرے نبی فرماتے ایک ایسا بھی دور میری امت پہ آئے گا، یہ وہی دور ہے صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا اور شام کے وقت میں اس کا ایمان چھن جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھ پہ تلوار مار کے نکال دی، عتبہ بن غزوان نام، جب آنکھ نیچے گر گئی تو لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا گرمی میں۔ لوگوں نے آگے جا کے کہا یہ کیا کیا، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں نے آنکھ نکالی نہیں ہے، اللہ کے خوف سے نکالی ہے۔ ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، حضور نے فرمایا جو بدنگاہی کرے گا کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ تو میں نے کہا میں قیامت کے دن رسوا نہ ہو جاؤں، حدیث میں آتا ہے یہ آنکھ قیامت کے دن کہے گی مالک تو نے دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں تیرا دیدار کروں، مگر اس نے مجھے اس لائق نہیں چھوڑا کہ میں تیرا دیدار کروں، اس نے مجھے گندا کروا دیا۔ گندا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ یہ نوجوانوں یہ جو تم نے پورن دیکھنے کی عادتیں جن نوجوانوں کو ہیں میرے بھائیوں کو، اس سے تمہارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اس سے تمہارے خیالات مجروح ہو رہے ہیں۔ بتاؤ اسی حال میں مر کے اگر قبر میں چلے تو پوری زندگی تو خواہش تھی کہ حضور کا دیدار کروں، مگر قبر میں حضور آئے اور فرشتے نے کہا اوے نظر نیچے کر لے، تیری آنکھیں اتنی گندی ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں رہا، حضور کو دیکھنے کے لائق نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ سو میرے دوستو، بتاؤ یہ جب آنکھیں میرے خلاف بولنے لگیں گی تو کیا ہوگا، یہ انگلیاں میرے خلاف بولیں گی تو کیا ہوگا۔ میری بہنوں میری بیٹیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں چھوٹی بہنوں میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تم نے کیا حیا کی چادر اتار دی، یہ تم نے کیا انسٹاگرام پر لائک وائک کے چکر میں میری بیٹیاں میری بہنیں جو پڑی ہوئی ہیں پڑ گئی۔ آج اگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو تمہارے اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ نہ بہنیں نیک ہے، اگر بہن نیک ہوتی ہے تو بھائی ابو بکر عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، اگر بہن قرآن پڑھے تو بھائی عمر بن جاتا ہے۔ اچھا سنو، اگر ماں قرآن پڑھے تو کیا حال ہوتا ہے، سنو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری بہنوں کو چاہیے میری بیٹیوں کو کہ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک عورت دلی پہنچی، اچھا سید زادی ہے، اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازمی ہوں گے، لازم ہوں گے، ایک تو سخاوت کا سین، دوسرا سجدے کا سین۔ وہ عورت جو ہے نا رات کے وقت میں رو رہی ہے اور اس کا جو گھر ہے نا اس کا جو گھر ہے نا وہ مٹی کا ہے اور رات کو روتی ہے تہجد میں، اور جب اس کے رونے کی آواز سے 7 سال کا بچہ اٹھ گیا، اس کا بیٹا تھا، اٹھ کے بولا اماں کیوں رو رہی ہے، بیٹے نے کہا میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ چھپکلی چڑھ گئی، پھر میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی اور قبر میں اوپر سے تختے لگائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر کیسا اندھیرا کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو بندے کے منہ میں ناک میں کیڑے چلنے لگتے ہیں اور وہ کیڑے آتے ہیں، پھر وہ میرے نبی فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہاں گئے میرے دوست مجھے چھوڑ کے۔ بتاؤ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا، عجیب بات ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے، عجیب بات ہے 50 سال کے بعد اس قصبے میں کوئی اور ہوگا، یہ قصبہ بدل چکا ہوگا، تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہوگا، تمہاری نشان مٹ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، نہ امیروں کو چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، آپ بھی مریں گے۔ بتاؤ وہ قبریں میرا بھی ظاہر کر رہی ہے، وہ عورت بولی میرے لاڈلے میرے بیٹے میرے دل کے چین، بس یہ قبر مجھے رلاتی ہے، بس وہ کیڑے جب آئیں گے ایک چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جانے والیاں، اللہ کے خوف سے نہ ڈر کے اپنے سروں کو نہ ڈھکنے والیاں، سجدے میں نہ جانے والیاں، قرآن کو نہ پڑھنے والیاں، سنے وہ عورت بولی میرے لال بس اسی کا خوف ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، کہنے لگا ماں تو بڑی ہے، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ بچہ جب بلک کے رویا تو ماں نے کہا جا وضو کر کے آ، سجدہ کر، اللہ تجھے بچائے گا۔ بیٹا جب وضو کر کے چھوٹا سا جب سجدے میں گیا ہے اور جب سجدے میں جا کے رویا تو ماں کا دل بھی بھر آیا، بولی مالک یہاں
تک لانا تو میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا اب تیرا کام ہے۔ اپنی بیٹیوں کو وضو کراؤ اور سجدے میں لے جاؤ اور پھر میری بہنوں یہ کہو یہاں تک لانا مالک میرا کام ہے، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے۔ عورت رو کے بولی مالک یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، میرا کوئی نہیں، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے، میرے بیٹوں کو قبول کر لے، میں اپنے بچوں کو تیرے حوالے کرنی ہوں، میں کمزور ہوں، تو طاقتوں والا پروردگار ہے، میری کمزوری کی کوئی حد نہیں، تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں۔ عورت روئی، اللہ کا فضل ہوا، بیٹے کا دل بدل گیا، تہجد کا عادی ہو گیا، نمازی ہو گیا، اور پھر وہ تہجد میں روز روتا، جوان ہوا، ماں کا وصال ہوا۔ دلی میں جا کے دیکھو 750 سال گزر گئے اس بیٹے کے انتقال کو، مگر دنیا میں حیرت ہے بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، مغلوں کی شہزادیوں کی عورت کی قبریں مٹ گئی، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے، اس کا مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، خربوں کی زمین پہ اکیلے قبضہ جمائے لیٹی ہے اور لیٹی رہے گی، پڑوس میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی تو قبریں مٹ گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں سجدہ کرے کی چوچا والے کی تو اس کا بیٹا مخدوم اشرف کی چوچا میں قدم رکھے بس اس کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کرے دیوا والے کی تو اس کا بیٹا دیوا کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کرے بریلی والے کی تو اس کا بیٹا بریلی کو شریف بنا دے، جب ماں سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنا دے، جب سجدہ کرے گیلان میں عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا عبدالقادر بغداد کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے مدینے میں فاطمہ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا کو شریف بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، حق پہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بڑے اچھے پھل آتے ہیں، خدا کی قسم ماں کا قرآن پڑھنا، جو بچے کے کان میں لوری دیتی ہے نا قرآن کی، اب کہاں قرآن پڑھ رہی ہے، اب تو میاں کے سامنے جا کے ریڈی میڈ چاہیے ان کو برکت، میاں برکت بنا کے دے رہا ہے، حالانکہ میاں کی بھی برکت اسی تعویذ بنانے والوں کی وجہ سے ہے، برکت کے تعویذ وہ دے رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں۔ اللہ برا نہ ماننا میری بات کا، میں تو دین صاف بیان کرتا ہوں، کھل کے بیان کرتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ کہو تو ختم کر دوں، 5-10 منٹ اور بولوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، جزاک اللہ خوشیاں دے۔ ادھر دیکھیں ایک بات اور کرنا، اب عورتیں تو قرآن، اچھا پہلے لڑکیوں کو رشتہ کرتے تھے نا لوگ تو کہتے تھے کہ بھئی ذرا نانی تک چیک کرو، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے اس بات کو کہ جب پہلے رشتہ کرتے تھے لوگ تو کہتے تھے نانی کو چیک کرو، یعنی نانی تک دیکھتے تھے، ہے نا؟ پہلے دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ اب نہیں دیکھتے، اب نانی وانی نہیں، پیسہ چاہیے، بلکہ جو حرام کی کمائی کھاتا ہے کھلاتا ہے اپنے بچوں کو اس کی شادی جلدی ہوتی ہے جو کم پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ان کو پتا تھا نسل برباد ہو جائے گی اگر ایک لڑکی بگڑی بھی آ گئی، تو چیک کہاں تک کرتے تھے؟ نانی تک کیا کرتے تھے؟ نانی تک چیک کرو، بالکل ٹھیک کرتے تھے، چونکہ اسلام بھی کہتا ہے نانی چیک کرو۔ اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔